تلوار لے کے تو بدر وچ بھی نہ آیا، تو احد وچ بھی نہ آیا، تو خندق وچ بھی نہ آیا، ایک پرچی میرے دین نو نہ دے سکیا تو اس دن کو ڈرنا ہے جس دن یار بھی مٹی پا کے آ جان گے۔ ہاں جی بڑے بڑے یار بھی مٹی پا کے نا اینج کہندے پیچھے ٹھی ہوئے میرا بھی بڑا یار ہے، اینج جناب بک بھر کے چھوڑ دین قبر ہوتے، مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ، اور عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ دے۔ جدو یار بھی مٹی پا دیں گے نا منہ تے آنا اتھے رسول اللہ نے بے شک بے شک کم از کم حضور نال اتنا پیار کر کے ضرور جانا ہے دنیا تو۔ میرا حضرت صاحب دا انہاں دا تہاڈا سارا دا مشن ایک ہی ہے کہ جدو اس تاریخ رات جو حضور فرماندے میں سب تو خوفناک منظر آخرت دی مناظر وچوں حضور فرماندے میں قبر ویکھی ہے، یہ میرے آقا دی زبان جو نکلا تو سوچ سکتے ہو جنہوں حضور خوفناک فرماتے وہ کتنی ڈاڑی منزل ہے کہ اسے آنا رسول اللہ نے اتنی محبت کر کے ضرور جانا کہ جب فرشتے پوچھن لگا تو میرے آقا خود فرما دیں جانے دو یہ اپنا ہی ہے، جانے دو یہ اپنا ہی ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ دی ضرب انج لگے جناب نال چکوال بھی ہلے، نال لاہور بھی ہلے، نال تخت لاہور بھی ہلے، سمجھ آئی؟ نال مرزائیاں دے یار بھی ہلن، نال ٹرمپ دے یار بھی ہلن، نال مودی نو بغیر ویزے تو گھر بلان والے بھی ہلن، نال ممتاز نو پھٹے لان والے بھی ہلن، نال راتوں رات ختم نبوت تے ڈاکہ پاؤن والے دیاں منجیاں الٹیاں ہو جائیں، اینج کر کے نعرہ لانا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ تھوڑا جا زور اور لاؤ، یہ واگا بارڈر تک آواز پہنچی ہے جی مودی دے کان وچ نہیں پہنچی، مودی دے کان وچ پہنچے تے کھرکے کی ہویا؟ انہوں نے کہا محمود غزنوی دے وارث جاگ پیا، اور کی ہویا؟ دوڑے پھر آئے محمود غزنوی دے، پھر شہاب الدین محمد غوری پھر آیا، اینج انہوں پتہ لگے مودی دے یارانوں بھی پاکستان کا مطلب کیا؟ اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا نام لینا ہے علیحدہ آوے کا پھر دین آیا، اور دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، اور دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، اور دیکھو دیکھو کون آیا، آیا آیا دین 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 آیا، بس بھائی بس، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، نہ شیر آیا، نہ بلہ آیا، نہ تیر آیا، نہ گدڑ آیا، نہ لومڑ آیا، نہ کوئی اور چوڑا آیا، آیا آیا دین 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 آیا، بس کرو این پرچی چاہ کے جانا ہے، این چکے پتہ لگے ہر منافق نو، بس بھائی بس ساری زندگی گلیاں واسطے پرچی دیتی، ہاں سڑکاں واسطے دیتی، کھمیاں واسطے دیتی، بجلیاں واسطے دیتی، اے پرچی حضور دی ختم نبوت دی، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، توجہ بھائی توجہ، یارا یہ ماما والتے اسی نہ جا سکے، لیکن ایک پرچی جدو تسی لے کے چلو گے تو میرے آقا کتنے خوش ہوں گے کہ میری امت کتنی غیرت مند بڑھ گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، پرچی اینج کر کے دینی، لکا کے نہیں دینی، انہاں گنڈا گردی اعلانیاں کی بھی بچے نو گولیاں مار دیتیاں،
حضور میں راتی کئی بار اٹھ کے نا رون لگ پاؤں کہ انہوں بچوں کا کی جرم سی کہ وہ نعرہ لا رہے سن تاجدار ختم نبوت تو انہوں کا بدلہ اسی اور کچھ نہیں، اسی بندے نہیں مارنے، ملک کا چونکہ اسی بنایا اس پرچی ہے جو حضور دے دین نو اعلانیاں دینی، اعلانیاں پرچی دینی، منافق مر جان گے، لبرل مر جان گے، مومن جڑا نا وہ بہت دل نہیں ہوتا، مومن کمینی حرکتیں نہیں کرتا، صحابہ دے سمندر نو ویکھ کے خاطر وچ نہیں لیا چلے تسی آئے چودھری نو ویکھ کے گل میرے جے ایک ویل چیئر ہوتے بندہ بیٹھ کے تیرے کو نہیں ڈردا تے تسی چلدے پھردے ڈردے ہو۔ میں نے جدو پولیس گھسیٹ کے دوسری منزل تو لے جا رہی سی نا اور میں حاضر سی، پولیس والے کہتے مولوی تو ساڈا مذاق کرنا، میں کہا میرا تہاڈا مذاق بندا ہی پیا۔ وہ کہنے لگے تو ہستا کیوں ہے؟ میں انہوں نے کہا میں کہ چلو جنہوں نے خوش کرنے واسطے تسی میں گھسیٹ رہے ہو نا وہ تانوں ویکھ کوئی نہیں رہے، جنہوں واسطے میں گھسیٹیا جا رہا ہوں میں ویکھ رہا وہ میں ویکھ آئی واری ساڈے آئی واری ساڈے نہیں دین دی واری آئی ساڈی نہیں آئی، دین دی واری، دین انجن کرنا ہاں دین انجن کرنا بالکل۔ اسی فیض آباد کسی کی پاور نہ نہیں بیٹھے رہے، دین اپنی پاور نہ بیٹھے۔ ایک قرآن دی نص ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، پہلی شرط سی ساڈا جانا، ایک شرط ہے پہلی تسی نکلو گے ستے ستے فرشتے نہیں آتے، یہ پکی گل ہے۔ یہ صحابہ میں مدینہ پاک کی کہہ دے دے حضور 8 تلواراں تسی لڑانا 1000 بندے نال، حضور کھجورا بھی کھان دیا کوئی نہیں، سوچ لو صحیح قدر چلیا۔ میرے آقا نے فرمایا چلیے، سعد بن معاذ اٹھ کے عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھ دو، ہاں چلیے بدر کی طرف، عرض کی تھی سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا عاد من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا آتنا ما شیطا۔ حضور بندے اسی بھاویں 305 8 تے اوون جنہاں نوں حضور نے حصہ دیتا اوتھے عملاً جڑے موجود سن نا صرف 305 بندے سن۔ عرض کی تھی حضور بندے اسی 305 تلواراں ساڑھے کول 8 2 گھوڑے یا 1 گھوڑا 70 اٹھ، لیکن حکم تو دو کیسر کسرا نہ بھی جنگ چھیڑ کے رکھ دیا۔ ہمارا بات اسی اس دین دی پاور نال گئے فیض آباد کیوں حضور زلزلو تک تے رسولہ بھی آنا پیا نا، اس ویلے مدد آتی وہ زلزلو جدو بالکل ہلا دیتے گئے نا اسی بالکل ہویا بھائی ہن جی اسی گئے ایتھے تک مدد آتی بعد بالکل جدو اسی زلزلو ہو گئے نا پھر اللہ ان نصر اللہ ہاں ستے ستے مدد کوئی نہ آتی۔ ہاں تسی مرید کے ستے رہو تو جناب سویر اٹھ کے ناصر عباس صاحب نے لوگ پرچیاں پاون نہ، ہر بندہ اج کوئی کہے میں انہاں جتانا، میں انہاں دا ووٹر بھی ہاں تے سپورٹر بھی ہاں، اتنے بندے میں انہاں دینے، فلانے پولنگ تے میں جناب نے روٹی پہنچانی، فلانے پولنگ تے میرا چاچا ماما فلانا بھتیجا بھانجا اس دن انہیں سرٹیفکیٹ دینی، پھر گل ہونی۔ اے نہیں مولی خادم تقریر کر کے چلا گیا تے سویرے نظام مصطفیٰ حضور اس گل تو میرے آقا تے اشارہ فرما دیں تے مکہ فتح ہو جانا سی۔ 13 سال پڑھنے مکی، 8 سال پڑھنے مدنی، کتنے سال ہو گئے؟ 21 سال بعد حضور دی ظاہری حیات مکہ فتح ہویا، 21 سال لگے مکہ فتح ہونے۔ یہ مت سمجھنا کہ مولی خادم ایک مرید ایک تقریر کر کے جا رہا تھے سویرے نظام مصطفیٰ آ جانا، نہ انج نہیں ہونا۔ ہاں اسلام تے بڑی کدی بدر چ لے جاتا، کدی عہدے چ لے جاتا، کدی خندق چ لے جاتا، کہاں کدی پیٹ تے پتھر بنوا کے کہندا مٹی بھی چاؤ۔ ہاں جی صحابہ پتھر بدے ہوئے سن تے مٹی دے ڈھیر لگ گئے، حضور نے فرمایا ہن مٹی بھی چاؤ۔ کسی صحابی نے بھی نہیں کیا، حضور پہلے خندق کھدوائی نہیں، روٹی بھی کوئی نہ دیتی، پیٹ تے پتھر بنوا کے مٹی بھی چاہیے نہ صحابہ مٹی دے ٹوکرے جدوں چاہے نا سر تے، پھر بخاری شریف وچ موجود ہے انہاں اس ویلے بھی نعت پڑھی، انہاں کہا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اور دنیا والے گواہ رہنا اسی بھوک لگی پتھر بننے پھر مٹی بھی سر تے چاہ کے اج بھی اسی محمد عربی دیو غلام ہاں، جدوں بھی موقع آیا اسی جانا دے دیں۔ میں گل بچوں گل مکانی بھی نماز بھی پڑھنی، میں گل مکان دو ہوں بس سارے بڑے ہو گئے، کان بند کر دو، جیڑا بندہ کوئی گل کرنے لگا انہوں کا بک بک بند کر، حضور کی بات کر۔ اصل بادشاہ کان بند کیتے ہوتے نا، ہر بندے کی گل نہ سنی ہوتی، صرف کوئی یار کی گل سنا ملا نہ لمے پیٹے
نہ علماں وچ فساد ہونا جدو اساں صرف حضور دی گل کیتی ہوندی کسی دی ضرورت سی کوئی حضور دے ختم نبوت تے ڈاکا ماردا صحابہ تے انج اشارہ بھی نہیں ہون دیتا عروہ بن مسعود میدان حدیبیہ وچ انج نے ہاتھ کیتا حضور دی مبارک داڑھی وال تے تسی بھی جان دو اپنے علاقے دی ثقافت کہ بھئی داڑھی نوں لوگ ہاتھ لا دین تے آخری ہاتھ دو یار معافی دے دیو عروہ بن مسعود خوشامد کے طور پہ حضور دی مبارک داڑھی نو ہاتھ لایا میدان حدیبیہ جان دیو جی صلح کریے انج کیتا نہ جدو اے چاچا سی عروہ بن مسعود پیچھے مغیرہ بن شعبہ کھڑے سن تلوار لے کے انہاں حضور کو پوچھے بغیر عشق اپنے فیصلے کرنے میں حضور خود دلیر رہا پوچھ کے انگوٹھے نہیں چومے جاندے چلے جن انگوٹھے چومن دا فتوی پوچھا انہیں حضور نے کی کر دی کیوں جی صحابہ حضور دا پیشاب بھی پی گئے ہاں جی انہاں تامی نہیں فتویٰ پوچھا حضور دے خون مبارک دیتا دفن کر کے صحابی منہ لا لیا ہاں ایتھے جلے جنہیں فتوے پوچھ کے محبت کی تھی وہ جھوٹ مارنے نہ محبت کی تھی ہاں انہیں کی پیار کیتا ہے جڑا 1400 سال تو بعد یہ بھی نہیں فیصلہ کر سکیا کہ صحابہ نے میلاد منایا کہ نہ منایا جائے تو کی منیا رسول اللہ نو جڑا صحابہ میلاد منایا تو سوچ بھی نہیں سکدا سمندر میں جا کے گھوڑے سٹ دیتے ہاں جی کیسر و کسرا دے دروازے ہوتے جا کے گھوڑے بند دیتے فرمایا نکلو اے حضور آ کر نکلو باہر اے میلاد منایا ہاں تو اپنے پنڈ جو گھروں باہر نہ نکلیا تینوں کی پتا ہے صحابہ میلاد کیویں منایا جی بڑے بڑے سنی گھر بیٹھے رہتے ہیں بچے نکے نو جھنڈے پکڑا کے میلاد شریف جلوس بچے نعرے لا رہے ہیں سنی مرے ہوندے بڑے بڑے انہاں حضور کو شفاعت نہیں لینی میں نے اس گل دی آج تک نہیں سمجھ آئی کہ بڑے بڑے سنی چودھری گھر بیٹھے رہتے ہیں بچے جھنڈے پکڑ کے گلیاں نعرے لان حضور آ گئے اے مرے ہوندے سنی اے سب تو اگے ہون بچے پیچھے ہون پھر حضور نال پیارے تینوں شرم آندی حضور تے جھنڈے چاندیا تینوں شرم آندی لبیک دا نعرہ لان لگیا اس وقت تو ڈر جب زبان تیری گم ہو جائے تو پھر فرشتے تیرے کو خبر پوچھن تو کہ میرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی رسول اللہ واسطے اور میں تو بڑا بڑا چودھری سی میں تو نعرہ ہی ساری زندگی نہیں آیا مطلب لوگ کہتے چودھری بھی نعرہ لا رہے سی باز آ جاؤ حضور نال پیارے انے واہ جدوں تک تانوں کسی بے وقوف نہ کیا نا زندگی اے بندہ بے وقوف ہے اس وقت تک حضور نال پیار مکمل نہیں ہوگا کیوں جی صحابہ نو اگلے بے وقوف کہہ دیتا تیسی کون کہ صحابہ کو گلیاں پتھر مار دے سن کھڑے ہو کے انہاں بے وقوف تاں کیا کہ حضور جدو تھوک مبارک سٹتے سن کہ 1400 دوڑ پہندے سن حضور ایتھے سٹو انہاں کہ یار لبڑی تے ایک نو 1400 کیوں دوڑے اس واسطے وہ کہتے سن وہ کہتے سن صحابہ بے وقوف قرآن نے کیا نہیں جی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ہاں جتے دنیا دی عقل مکتی ہوتے صحابہ دی عقل شروع ہوتی جدو لوگ انہوں نے بے وقوف کہہ دیتا ہے تو تسی تے میں کہڑے بات نہیں بولیاں ایتھے سنجیدگی تے تعلق ہی کوئی نہیں ایتھے حضور فرمان گھوڑے سمندر وچ سٹ دیو تے سٹ دیو ہاں جی ایتھے گل ہی دوسری کوئی نہیں جیڑا میرے جے ایک مولوی پنڈوں اٹھ کے لاہور جا کے پڑھے اور پھر انچی ٹیپ لے کے تے جناب مسجد دے ممبر تے بیٹھ جاوے کہ حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے 5 فٹ تو مولویوں کو بدبو آوے اے علماء اہل سنت مراد میری نہیں 5 فٹ تو بدبو آوے او مولوی اٹھ کے حضور کے بارے گل کرے جنہ دے پیشاب مبارک میں امن پی گئی ہیں کہ سویرے صحابہ نے کیا مائی جی تو سمجھ نہیں لگی تسی حضور دا پیشاب مبارک پی گئی ہو کہ آپ نے فرمایا کیا پوچھتے ہو شرب تو معافیا ولا اشر انہ بول لطیب رائحت ہی فرمایا کیا پوچھتے ہو جب میں نے پیالہ منہ لگایا تو ذائقے کا جواب نہیں تھا خوشبو کا جواب جن کے پیشاب کی مثل کوئی نہیں مولوی اٹھ کے حضور کی مثل کی باتیں قوم ساڑی سن لوے کہ فلاں مولوی یہ کہہ رہا تھا نا تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم یسرا رویلا مکان کی گلی ہے میں کیوں کر کہوں یا حبیبی ارسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے اے کیوں کھڑے ہوئے میں کیوں آیا میجر صاحب کیوں آئے ہاشمی صاحب قبلہ کیوں آئے اے علماء کیوں آئے تسی کیوں آئے یہ ساری محنت کیوں ہونی تمنا ہے فرمائیے روز محشر تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی اتنا حضور نال پیار کرنا کہ اسی اسے واسطے میدان میں نکلے
لوگ وقت وقت لکھ واری کرن دیو پیسے لے دیو میں کہ جلیا جڑے پیسے لے میں مطالبات بنوا کے عقل بھی کوئی بدل شے کھوتا کی جانے جی گلکند کی ہوئی قانون تو سمجھ صحیح ہے لاہوریوں تو سمجھانی پہ کیوں جی کھوتے نے ڈیڈے چ پیڑ پوے تو انہوں لکھ واری دو بوریاں گلکندیاں کھوا دے اس دا علاج تے ایویں نہ بھئی کوڑے تیڑے پانی پا کے نڑے پا کے اس لٹا کے تے منہ وچ پاؤ او تو دانے پا کے تے جناب نال تے ٹھوکو تے منہ وچ ہاں جی تے تاں او ڈیڈ دی پیڑ مکڑی کھوتا کی جانے گلکند کی گلکند بندے واسطے کھوتے واسطے گلکند انہاں نوں کی پتہ پیڑاں اور تے پھکیاں علامہ خواجہ حسین لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ توجہ جی اے پتہ ہے سارے خلاف تے ساری تاریخ لبیک یا رسول اللہ تے انہاں دے خلاف تے جی او جی اینجے جی تے او اینجے جی تے اینجے جی تے او اینجے اصل انہاں نوں ہے گھر گھر دین وڑ گئے بچے بھی اڈے اڈے کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ آیا بابے بھی یہی کہتے ہیں عورتیں بھی یہی کہتے ہیں بچے بھی جوان بھی بڈھے بھی کالج بھی وہ کہتے ہیں نا مولوی کی کیتا ہے اسی کی کرنے کہ دین اپنا اینج انگڑائی لے دین تو پھر دین ہے نا دین تو پھر دین ہے اور دین میرے آقا جڑا لے کے آئے حضور نے فرمایا تھا دن بھی دن ہے تے رات بھی اے تے رات دے دن آنی کوئی نہیں قیامت تک اس دین ہوتے دین تے ہمیں چمکتا ہے دین اس واسطے مور اینج ڈلے نہ کرتا یار روندے 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 جے تہاڈی میری جان پرچی نہ چھٹ جائے تے اس تو بڑا سستا سودا دسو اپنی ایمان نال تسی دسو صحابہ جان کٹا کے بھی پھر بھی حضور دا حق ادا نہ کیتا ٹکڑے کروا کے بھی حضور دا حق ادا نہ کیتا تے تسی میں پرچی دے کے جو حضور راضی ہو جان تے اس تو بڑی سستا سودا کیڑا سبحان اللہ سبحان اللہ میں تو نہ بڑی سچی گل کر رہا ہوں کیوں جناب صحابہ حضور دا حق ادا نہیں کر سکتے وہم بالغوا فلم یبلغوا ما هو حقه امام تقی الدین سبکی فرمایا بھاویں انہاں سمندر میں گھوڑے سٹے بھاویں انہاں دے کیمے ہو گئے بھاویں انہاں سارے رشتے دے دیتے بھاویں انہاں جیڑی بھی قربانی دیتی حضور دی شان اتنی بڑی امام تقی الدین سبکی فرماندے فلم یبلغوا ما هو حقه صحابہ بھی حضور دا حق نہیں ادا کر سکتے جب وہ حق ادا نہیں کر سکے تو مولا خادم 100 باری درود شریف پڑھنا حضور دا حق ادا ہو جانا تو عمرے تو اپنے واسطے کیتے تو حج اپنے واسطے کیتے دس تو رسول اللہ واسطے کیتا کوٹھیاں تو اپنے واسطے بڑھائیاں اپنے پتراں واسطے مستقبل سوارے دین کدھر گیا اور مسجداں دے سپیکر بھی اتر گئے دین کدھر گیا مسجداں دے سپیکر اتر گئے تھانے دار آیا تو انہیں کہا جناب یہ ناجائز ہے 3 سپیکر سینمے دے بورڈ چکوال چ بھی نہ اترے جیلم چ بھی نہ اترے گجرات بھی نہ اترے گجرانوالے بھی نہ اترے لاہور بھی نہ اترے کراچی بھی نہ اترے ان جہدیاں دیا کڑیاں باہر سینمے دے باہر ٹنگیاں ہوئیاں انہاں نہ فحاشی تا کوئی نہ پھیلی تے مسجد اللہ اکبر کہنے نال فرقہ واریت پھیل گئی ایک معمولی جرم نہیں ہویا اس جرم دے ساری قضا انج ہونی پرچی حضور دے دین دی بس پرچی جڑا بھی آوے انہوں نے نکل جائے نتارا نہ تو سڑک بنائی نہ تو بجلی دیتی ایک ایمان ہی بچے سی راتوں راتوں دیتی بھی حملہ کر دی حضرت جی 300 بندہ مسلمانہ دا بیٹھ جاؤ میں سمجھی میں ایک نو بھی غیرت کوئی نہ آئی ظفر اللہ جمالی نو آئی اور قیامت تک ظفر اللہ جمالی دا نام آشم لکھیا جانا ہے ظفر اللہ جمالی میں یہ گل نہیں کرتا سانو تو لوگ کہتے ہیں بڑے ڈاڈے ظفر اللہ جمالی نے کیا ساری اسمبلی مر جائے اور میں بھی آمین کہنا یا اللہ سارے مر جائے جنہوں نے تیرے نبی دی ختم نبوت سمجھ نہ آئی یا اللہ سارے مر جائے انہاں دیاں نسلوں بھی مر جائے اے بدبودار ہون اے اتنے گندے ہون انہاں کول ایو جی بدبو آوے کہندے اے بدبودار جا رہا جے پیو نے ختم نبوت تے حملہ ہویا تو چوں نہیں کیتی اے دے مامے نے چوں نہیں کیتی یا اللہ انہاں دیاں نسل بھی برباد کر دے میں بھی آمین کہنا یارا کھوتے بھی حضور دی ختم نبوت نو منن اے تے تسی مرید کھوتے رکھے ہوئے کہ نہیں تسی اپنی ایمان نہ دسو کھوتے رکھے ہوئے کہ نہیں حضور جس کھوتے تے سوار ہوندے سن نا یا حضرت یعفور حضور نے اس کھوتے کو پوچھا فرمایا تیری نسل چلنی عرض کی تھی حضور جنہاں کھوتیں دی نسل جو میں ہونا انہاں تے 60 نبی سوار ہوئے حضور نے فرمایا اور
عرض کی تھی حضور جس یہودی دی میں ملکیت سی نا انہیں 1000 واری کوشش کی تھی میرے کنڈ تے سوار ہون دی، ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا، میں کہا میری کنڈ تے خاتم النبیین سوار کیا اجے یہودی دی ملکیت کھوتا اجے تے حضور دی بارگاہ وچ آیا ہی کوئی نہیں۔ تو پتہ اس گدے نے کی عرض کی تھی، انہیں کہا حضور وہ یہودی میں نے کٹتا بھی سی تے بھوکا بھی رکھتا سی، کہندا گھا میرا کھانا تے سواری لین تے رہن دیندا، کئی دن میں نے بھوکا بن کے تے کٹدا سی تے میں انہوں کہا بھاویں کٹ تے بھاویں بھوکا رکھ پتر میری کنڈ تے حضور ہی سوار ہونا۔ سبحان اللہ۔ کھوتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے تے بندہ کہے میں مسلمان، حضور کھوتے جتنی بھی غیرت نہیں، کھوتا بھی کٹ کھاندا رہا تے اپنی کانڈوں تے نہیں سوار ہونے، انہوں کہا میری کانڈوں تے میری، حضور نے فرمایا اچھا تو یہ لمبی تفصیل میں نے دسی، ہن میں نے دس تیری نسل اگے چلنی کہ نہیں؟ واہ حضرت یافور تینوں لکھاں سلام۔ اسمبلی بیٹھے کیڑے کھوتے سن جنہاں نوں حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ سمجھ نہیں آیا؟ کیوں جی کھوتا نہ بولیا حضور، کھوتے کو کلیریکل غلطی نہیں ہوئی، کھوتے کو کلیریکل غلطی نہیں ہوئی، چلو ایک باری بول کے بھائی کہا جے پاندا، چلو ایک باری بول کے ہی سوار ہون دیں دے۔ عرض کی تھی حضور نا 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 ایک باری میرے کو غلطی نہیں ہوئی، میں کہا اسمبلی بیٹھے کیڑے کھوتے وہ کیڑے علاقے دا کھوتا سی اسمبلی بیٹھے ہوئے جڑے ختم نبوت نو بھول گئے، وہ حضرت یافور دی یہودی دے قلعے تے بدے نہیں بولے، گلا کرتے ہیں جی خالی جی مولوی ایسے باتیں کرتے ایسے باتیں کرتے ہیں۔ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے بچ مدینے۔ لوری تیری واری توجہ نہیں بس کسی دی واری نہیں آئی، دین دی واری آئی آج بالکل این سر جھکا کے اسی رہنا ہے۔ ہاں آیا دین آیا، بس تسی دین آیا تو سارے پیسے پورے ہو گئے۔ اے تو قوملی اسمبلی دے میجر صاحب کھڑے ہوں گے یا کوئی بھی بندہ کھڑا ہوگا، اے جت کے جان قومی اسمبلی وچ اپنی گڈی تو اترن تے موڈے تے ایویں چادر رکھی ہوئے، پگڑی مبارک بدی ہوئے، اترتے ہی کیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ناصر عباس صاحب پنجاب اسمبلی گڈی روک کے کمن آج پہلی باری میں آ رہا حلف اٹھان لو جی اتر دے کمن تاجدار ختم نبوت۔ پھر جدو پنجاب اسمبلی کے اندر داخل ہوئے سارے مردار بیٹھے ہوتے تھے، ممتاز قادری کے خلاف قرارداد پاس کرنے والے مردار، ہاں جی وہ سارے مردار اتنے بیٹھے ہوئے کلیاں جا کے کمن تاجدار ختم نبوت۔ کمن کون آیا؟ میں کہا محمد عربی دا غلام آیا، اور کون آیا؟ یہ بڑا کرنا انوکھا کون آیا؟ میں کہا پترو محمد عربی دا شیر آیا۔ اسی کر دے سمجھنیاں ہوتے تسی چودھری تسی اپنے ملک نوان سارے جت کے آؤ، ساڑھی ڈیوٹی جڑی تسی لائی مسیحی جھاڑو دے رہو گے، ایسا کی کرنا؟ کوئی تصور ہی نہ برا تیری تصویر کے بعد۔ میں تو رات ہی اٹھ کے حدیثہ پڑھنا، حضور چلتے کیسے تھے، حضور مسکراتے کیسے تھے، حضور کے ابرو کیسے تھے، حضور کی زلفیں کیسی تھی، حضور کی ہتھیلیاں کیسی تھی، حضور کی انگلیاں کیسی تھی۔ پھر میں جب رونا آ جانا پھر میں دیکھتا میرے کوئی تصور ہی نہ ہو رہا تیری تصویر کے بعد۔ اسی تو انہوں نے تصویریں ہی ہر ویلے حضور این چلتے سن، سبحان اللہ، حضور جس گلی جو گزر جاتے سن گھنٹوں خوشبو آتی سی، صحابہ سمجھ جاتے سن حضور تو گزر کے۔ سبحان اللہ۔ اسی تو گل تسی جو جت کے آؤ میدان میں اسمبلی وچ ایک باری اسی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لانا ہے انشاءاللہ۔ اسمبلی دے در و دیوار نو دسنا ہے ایتھے غداری ہوئی، ایتھے غداری ہوئی، اے سپیکر یا صادق چوڑا بیٹھے ہوئے انہوں سمجھ نہ آیا، اے سینٹ وچ غداری ہوئی، اتھے ساڑے بچے نعرہ لا دیں تاجدار ختم نبوت، ساڑیاں سڑکاں بھی بڑھ گئیاں، ساڑا پاکستان بھی ترقی کر گیا، پوری دنیا دے پاکستان انج آ جانا ہے۔ ہاں جدو حضور نالے میں وفا کی تھی، یہ وفا نہ کی تھی انجی پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ لاؤ جی اس کھوتے نے گل کے کی تھی، واہ کھوتے واہ واہ اسمبلی بیٹھے ہو واہ، انہوں نے حضور کھوتے نہ بھی تشبیہ نہیں نہ دیتی جا سکتی، کھوتے تے ختم نبوت تے پہرا دیتے تے ہلکا ایتھے ایک ہلکا کتا آکھ دیو کتا جھلا ہو جائے، ہلکا کتا جڑا نا وہ بھی حضور نے نہیں بولیا، ہن تسی کوئی چیز ہی ایسی کوئی نہیں جہدے نال انہاں نوں تشبیہ دیتی جائے۔ ہلکا کتا ایک بندے کافر دے پیچھے لگ پیا، انہیں چھاڑ دریا وچ مار دی،
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਲੇ ਹੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਸਾਵਣ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵਗਦੇ। ਉਹਨੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਚਨਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਡੁਬਕੀ ਲਾਈ ਰੱਖੀ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਝੱਲਾ ਕੁੱਤਾ ਨਸ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਯੰਤਜ਼ਰੂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਝੱਲਾ ਕੁੱਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਝੱਲੇ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੌਣ ਸਕਦਾ? ਫਕਾਲ ਜ਼ਿੰਮੀਓ, ਉਹ ਕਾਫਿਰ ਸਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਝੱਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੰਨੀ ਫੀ ਜ਼ਿੰਮਤ ਮੁਹੰਮਦਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਲੜਨਾ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਲੜਨਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਝੱਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਾ تو کتا انج مڑیا تے یادو فولل قلب یادو، کتا مڑیا تے انے واہ دوڑ پیا۔ انہیں کہا جھلا ضرور آ، انہاں نوں تے میں بھی جاندا جنہاں نوں تو نہ لے۔ کیوں جی ہن انہاں نوں میں کس گل نال تشبیہ دیواں؟ کھوتا بھی نہ حضور نوں بھولیا، جھلا کتا بھی نہ بھولیا، درخت بھی نہ بھولے، پانی بھی نہ بھولے، اور پہاڑ بھی حضور نوں ویکھ کے انج ہوے انج ہوے۔ دسو انہاں نوں کس نال تشبیہ دتی جائے جڑے محمد عربی دے ختم نبوت نوں بھول گئے؟ لاؤ جی آخری گل میری گفتگو بھی ختم۔ حضرت یافور کو حضور پوچھا، فرمایا تیری نسل چلنی یا نہیں؟ تو اتنی لمبی میں تقریر سنائی اپنی، عرض کی تھی حضور میں دسیا تھا کہ قیامت تک آپ کی امت نو پتہ لگے جب کھوتے اتنے غیرت مندن تے جنہ کلمہ پڑھا انہوں نے پتہ ہے اس حضرت نے کی عرض کی تھی؟ حضرت یافور نے حضور دی تشریف لے جانے تو بعد انہیں خوب چھاڑ مار دیتی سی، انہاں کیا نہ رسول اللہ ویکھنے اسے زندگی نو کی کرنا۔ ہاں جی قدے مبارک نے اپنے آپ نو خوب وچ سٹ دیتا سی۔ توجہ اونٹنی مبارک بھی روندیا روندیا حضور دے دروازے تے لمبی پی گئی سی قصوا۔ حضور نے جدوں تشریف لے گئے تو انہیں بھی سر لمبا رکھ کے حضور دے دروازے تے رون لگ پئی، انہوں نے پتہ سی۔ بہرحال اے تے نہ کوئی سمجھے تے کھوتب حضور نے فرمایا اچھا تو دس ہن تیری نسل چلنی یا نہیں؟ لو جی مرید والے ہوئے کل یاد رکھنی پکی پکی، جیڑا ووٹ منگنا ہے انہوں کہ تو کھوتا بھی نہیں بنتا، ووٹ تے اسی مسلمانوں نو دینے، حضور دی ختم نبوت منن والے نو دینے۔ تے میرے آقا نو کدا کی عرض کیتی؟ حضور تہاڈے بعد نبی آنا کوئی نہیں، میری نسل چلنی رہے گا یوں ہی ان کا، انہاں دا ہی چرچا رہنا۔ تے ووٹ انہاں کھڑے ہو، ووٹ تسی انہاں نو دینا، ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، نا 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 ہاتھ نہیں کھڑے، میں آج تک ہاتھ نہیں کھڑے کرنے۔ آج بالکل یہ تو دلوں کے سودے ہوتے ہیں۔ اچھا وہ پھر یہ نا جب حضور کی بات ہو گئی تو غازی مرید کی بھی سارے غازیاں بھی ہو گئی۔ ہاں انہیں جانا انہیں مانا، لکھا مرید بھی اس خاک ہوتے قربان، لکھا مولی خادم بھی اس خاک ہوتے قربان، لکھا شیخ الحدیث بھی اس خاک ہوتے قربان، لکھا دنیا ساری دنیا دیا عزتاں اس خاک ہوتے قربان جتھے میرے آقا ایک باری پیشاب فرمایا۔ بس میرا یہ معیار ہے محبت رسول کا، وہ خاک پھر بھی افضل اور اعلیٰ ہے جہاں حضور نے پیشاب فرمایا۔ بس بات ختم ہے۔ لاؤ جی انہاں نو ووٹ دینے، انہاں نو ووٹ دینا بالکل نچ کے دینا، اینج کر کے نہیں دینا، نچ کے دینا، اگلے نو پتہ چلے حضور کی امت اب جاگ پڑنا۔ ٹھیک ہے اور میں لبیک دا ایک نعرہ لانا ہے، تسی یا رسول اللہ کہنا تے نعرہ ہن فیض آباد چوک والا تے لگ نہیں سکدا کیوں کہ اتھوں دی گل وچ ہور سی۔ لبیک